علی حبیبہ محمد مبارک وسلم۔ تمام حاضرین مجلس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اس محفل میں شریک سب سے عظیم المرتبت ہستی سب سے نمایاں ہستی میں جب یہ چند معروضات پیش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام، مؤدبانہ سلام، عاجزانہ سلام، بے بسی اور بے کسی والا سلام حضور ملنگی بابا اولیاء آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں ہماری ظاہری و باطنی تمام مرادیں حاصل ہوں۔ اس کے بعد پیر و مرشد مخدوم المشائخ حضرت خواجہ ظہور الحق مسعود، جن کا وجود کلندر کی عطا ہے، ان کی خدمت میں غائبانہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پھر حسب مراتب صاحب سجادہ عظیم فلسفی خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب کی خدمت میں، اور صاحبزادہ وسیم اللہ، جتنے بھی خلفاء حضرات موجود ہیں اور تمام حاضرین جو ہیں، تمام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ دعائیہ سلام ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ساتھ تندرستی کے، درازی عمر عطا فرمائے، اسی طرح ہر سال ملنے کی ہمیں مالک توفیق دیتا رہے۔ اس کے ساتھ بہت مؤدبانہ عرض کرتا ہوں اور اس گزارش کو قبول فرمائیے گا، اور وہ یہ کہ کلیپنگ اور تالیوں سے حد درجہ احتراز برتیے گا۔ جب کلیپنگ ہوتی ہے کسی بھی جگہ تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ گویا کہ کوئی غیر سنجیدہ پروگرام چل رہا ہے، اس میں ایک غیر سنجیدگی کا عنصر محسوس ہوتا ہے، اگرچہ اس میں حرج نہیں ہے، کوئی اچھی بات ہے، بڑے بڑے سیمینارز میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب خالصتاً مذہبی، فکری، اعتقادی مراحل سے آپ گزر رہے ہوں، سیکھنے کا عمل جاری ہو، تو تالیوں سے ذہن منتشر ہو جایا کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا پوری یکسوئی سے متوجہ ہوں۔ خاموشی ہو سکے تو میں بہت شکر گزار رہوں گا۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، اس کے ہر لمحات جو ہیں، ہر لمحات بہت اہم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مکمل یکسو رہیں اور حضور یہ قلم میں رہیں۔ تو میں اب اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ یہ جو تقریب ہے تذکرہ خواجہ اظہار الحق کی، اس کے لیے میں اپنے ریمارکس، اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے جو ایک تقریب ہوئی تھی اس میں کچھ نہ کچھ میں نے پیش کیا تھا۔ خواجہ، سب سے پہلے تو میں جن کا تذکرہ ہے ان کی بات کروں۔ خواجہ اظہار الحق صاحب کی ہستی کو مکمل جاننے کا، سمجھنے کا اس پورے حال میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ خواجہ صاحب کے جو رخ آپ کے سامنے ہیں نا، وہ آپ کی سطح کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے پیش کرتے ہیں، وہ کبھی اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔
یہ سارے لوگ کان کھول کے سن لیں، جن کو بھی کوئی دعویٰ ہے ان کو خواہ جو کچھ مرضی سمجھے، لیکن وہ آپ کو اپنی ذہنی سطح کے مطابق نیچے آ کے ملتے ہیں۔ آج اس بات کا انکشاف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا جنم جنم کا ساتھ، یہ ادریس بھائی، خلیفہ صوفی سلیمان صاحب جیکب لائن، بابا جی کے خلیفہ اول، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے اور سجادہ نشین خلیفہ ادریس بھائی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی گزارش کی تھی، خواجہ اظہار الحق صاحب کی بات ہو رہی تھی، چونکہ بچپن کا ساتھ رہا ہے، چونکہ بچپن کا ساتھ، آج اگر میری علمی کوئی سطح ہے کسی کی نظر میں، کچھ سمجھتے ہیں ذوق پرواز کے حوالے سے، اگر کوئی علمی معیار ہے جو میرا علمی کیریئر ہے، بلا شبہ اس کی جو بنیاد ہے وہ خواجہ اظہار الحق صاحب کی ہستی ہے۔ میں آج اگر آپ کے ساتھ ان الفاظات سے بول رہا ہوں کہ جس میں کچھ علمی شائبہ آپ کو ابھرے، تو اس کے در پردہ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اور ان کی نقل کر کے اس مائک تک پہنچیں۔ میرے لیے سب سے بڑی آئیڈیل ہستی علمی طور پہ وہ برادر مکرم خواجہ اظہار الحق صاحب کی ہستی ہے، کیونکہ میں علی عباس صاحب سے چند دن پہلے جب یہ اپنی مصروف تھے کتاب کی تالیف میں، تو ایسے برصغیر تذکرہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے، چونکہ میرا 24-25 سال سے ادب، فلسفہ اور منطق کے ساتھ تعلق ہے، اور بین الاقوامی ادب اور بین الاقوامی فلسفہ کے ساتھ میرا گہرا تعلق، تو میرے دل میں بارہا یہ باتیں ابھرتی تھیں جب پیر صاحب ساری رات اکیلے بیٹھ کے تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے۔ آج سے 25-30 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ پیر صاحب نے بہت کام کیا ہے۔ پیر صاحب کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کو منظر عام پہ لایا جائے تو ظاہری بات ہے اللہ پاک نے یہ استعداد اس بندہ ناچیز کو نہیں دی، اور بہت سے لوگوں کو نہیں دی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ جس کو بھی عطا ہوئی۔ خواجہ اظہار الحق صاحب کو ہر کوئی اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے، کسی نے ان کو ایک مذہبی اسکالر کی حیثیت سے دیکھا، تو کسی نے ان کو ہر اعتبار سے، تو ان کی بہت محنتیں ہیں اور کم عمری میں یہ محنتیں ہیں ان کی، تو ان پہ کام ہونا چاہیے تھا۔ الحمدللہ کام ہوا، جس سے بھی لیا گیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس بچے کو ابھی 4-5 سال ہوئے سلسلے میں ہوئے اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا انہوں نے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علی عباس صاحب کو اور ان کے تمام گھرانے کو کہ جو اعزاز سلسلہ ملنگیاں میں انہیں حاصل ہوا ہے وہ ابھی تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ خواجہ اظہار الحق صاحب کو میں نے ایک فلسفی کی حیثیت سے دیکھا، جانچا، پرکھا۔ میں جب کتاب پڑھ رہا تھا، اکثر میں رسالے پڑھتا ہوں تو اکثر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پیر صاحب جس قسم کی گہرائی والی شخصیت ہیں، یہ تحریریں تو اس سے کہیں نیچے ہیں۔ پیر صاحب اتنا نیچے آ کے کام کیسے پرائمری سطح کا کرتے ہیں؟ اکثر میرے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کہیں مجھے لکھنے کے لیے کہا جائے تو میرے الفاظات اور میرے جملے اتنے ثقیل ہوں، اتنے دقیق ہوں کہ سوائے
علمی اور ادبی شخصیات کے دوسرا بندہ سمجھ ہی نہ پائے، اگر میرے پاس استعداد بھی ہو۔ تو پیر صاحب اپنی سطح سے بہت نیچے آ کے علمی کام کیا، اپنی سطح سے نیچے آ کے لوگوں کو ذہنوں کے مطابق ملے۔ تو بہت بڑی شخصیت پہ جو کام ہوا ان کی رہنمائی میں ہوا۔ تو اب میں تو صرف یہ اتنا بات کر دوں کہ یہ جو کام ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، لیکن پیر اظہار صاحب کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بلند اور گہری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ پاک ان سے کما حقہ ہو استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور یہ نعمت غیر مترقبہ ہے سلسلہ ملنگیہ کو ملی، اللہ پاک کی خاص نعمت ہے جو خواجہ اظہار الحق صاحب کی شخصیت میں ہمارے سلسلہ ملنگیہ کو ملی۔ جب ہم بیٹ بلہ کھیلا کرتے تھے، بہت زیادہ عمروں کا تفاوت نہیں ہے، تو یہ شخصیت اس وقت فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ پڑھا کرتے تھے، جن کتابوں کا آج نہیں لوگوں کو نام آتا زبان پہ، اس زمانے میں وہ اس کو ریسرچ کیا کرتے تھے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب میں پیر صاحب کی مجلسوں میں کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی ان کی باتیں سنتا ہوں، تو میں کہتا ہوں پیر صاحب کس درجہ نیچے آ کے باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم 25-30 سال پہلے ان کی باتیں سنا کرتے تھے تو اتنی دقیق ہوتی تھی۔ 25-30 سال پہلے جب بڑے لوگ بیٹھتے تھے، یہ تمام لوگ علمی ادبی شخصیات موجود ہوتی تھی، اکثر آستانے میں محفلیں جاری رہتی تھی، تو ہم بھی پیچھے بیٹھ کے سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، تو دماغ سے اوپر سے باتیں گزرا کرتی تھی۔ تو یہاں یہ تعریف نہیں ہے، یہ ایک ایسے ادق حقائق ہیں، ایسے دقیق حقائق ہیں کہ سطحی نظر رکھنے والا کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ سطحی تعریف کرنے والا یا خوشامد کرنے والے ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ خواجہ اظہار صاحب کی شخصیت پہ مزید کہنا گویا کہ ٹائم کا ضیاع ہے، کیونکہ الفاظ نہیں ہیں۔ دوسری طرف اب میں اس طرف آتا ہوں، بھائی علی عباس صاحب کی طرف۔ اس تالیف کے دوران یہ بچہ 3 دفعہ ہاسپٹلائزڈ ہوا ہے۔ لائبریری میں کام کرتے ہوئے شدید گرمی ہے، حبس ہے، اور یہ اکثر میں مجھے کبھی کسی کتاب کی ضرورت پڑتی تھی تو میں لائبریری میں آتا تھا، تو یہ بچہ پسینے میں شرابور ہے اور پنکھا بھی نہیں چلا رہا، صرف اس لیے کہ کہیں پیر خانے کا بل نہ آئے۔ ان باریکیوں کو شاید یہ بچے بھی نہ جانتے ہوں کہ ہم کن کن باریکیوں سے نظر رکھتے ہیں، اور میں اس کی ایک ایک حرکت دیکھتا تھا کہ پنکھا نہ چلے، بعض اوقات اپنی موبائل کی لائٹ میں بیٹھا لکھتا تھا کہ پیر خانے کا خرچ نہ ہو۔ آفرین ہے ایسے بچوں پہ۔ کیا یہ سمجھتے ہیں ان باریکیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اور نہیں، ایک ریسیور ہے، وہ کیا ہوا کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ روحانی نور آ سکے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے بات۔ بہت سی باتیں ہم برسبیل تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس بچے کو اندر بے ہوش ہو گیا، ہاسپٹلائزڈ ہوا، پھر بی پی شوٹ کیا، پھر ہاسپٹلائزڈ ہوا، اور اپنے کام میں مگن ہے، ہو کے ٹھیک ہو کے پھر آ کے اپنے کام میں مگن۔ یارا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اگرچہ میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی، اچھا میں نے اس دن وعدہ کیا تھا کہ علی عباس کا انعام میرے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ بچے نے ہمارے سب کے لیے علمی طور پہ، تحقیقی طور پہ یہ مشعل راہ ہے۔ یہ بچہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا یعنی یہ بہت بڑا ہمارا نمائندہ ہے۔ اس نے پورا سلسلہ ملنگیہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
ہم پورے سلسلے کو اس پہ فخر ہے. تو پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ کلیپنگ سے، تالیوں سے غیر سنجیدگی کا تاثر ابھرتا ہے. لیکن اب میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک دفعہ میرے کہنے پہ اس بچے کے لیے ذرا کھڑے ہو جائے، علی عباس تالیاں بجائیے. دا بگ ہینڈز فار علی عباس. کھڑے ہو. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی حالات جو ہوتے ہیں یہ رکاوٹیں بنتی ہیں؟ میں علی عباس کے معاشی حالات سے واقف ہوں. آپ کو کیا پتا کہ گھروں کے گزارے کیسے ہوتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایموشنل ہو رہا ہوں. پیسے سے نہیں کوئی چیز حاصل ہوتی. بڑے بڑے پیسوں والے بیٹھے، جسے پیا چاہے وہی سہاگن. اگر پیسے سے حاصل ہوتی تو ماشاءاللہ ادھر بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے، یہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن ہوتی. اس بچے کے حالات سے میں واقف ہوں. ان حالات میں جو یہ کام کیا اور پیر صاحب نے اس کو بالکل ساتھ رکھا، اس کے دست شفقت اس کے سر پہ رکھا. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ تھی تو تقریب کتاب کی، لیکن ایک دعوت فکر بھی ہے. ہمارے لیے یہ ایک دعوت فکر ہے، اور وہ یہ کہ کوئی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے صرف رہنمائی اور مصمم ارادہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی. اگر وہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر بقول علامہ اقبال، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی. اگر علامہ فرماتے ہیں اگر تو بدل جائے تو عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے. اگر آپ بدل جائیں یہ دنیا بدل کے رکھ دیں. آپ ہمیں کل تک اگر نہیں بدلے تھے، اس سے پہلے تک نہیں بدلے تھے، تو اب ہمیں آج 5 جمادی الثانی 12:37 پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہماری زندگی کا جو اگلا سیکنڈ ہے یہ تبدیلی کے ساتھ ہوگا، حق کی طرف ہمارا قدم راغب ہوگا. میں کچھ زیادہ ٹائم لے گیا، چونکہ جب جذبات، علامہ فرماتے ہیں جب خیالات میں تلاطم ہو برپا، جب خیالات میں تلاطم ہو برپا، الفاظ میں الفاظ پہ قابو نہیں رہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ الفاظات پہ قابو نہیں رہ جاتا. آپ کو کچھ چیزیں، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جہاں جا کے آپ سپیچ لیس ہو جاتے ہیں، بولنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، صرف جذبات رہ جاتے ہیں. تو آگے ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ہے. میں ضرورت سے زیادہ بول گیا، جس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. چونکہ جب میں یہ ساری باتیں کر رہا تھا تو میرے سامنے 2 پہلو تھے. ایک بڑے پیر صاحب خواجہ اظہار صاحب کی شخصیت، ان کا بچپن سے لے کے اب تک ان کی علمی سطح، ان کے جو کاوشیں ہیں، ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، ان کا مارشل سٹیٹس ہے، ان خاندان کے فرد بھی ہیں، وہ معاشرے میں بھی رہتے ہیں، جس طرح توازن سے رہتے ہیں، وہ سارا تصور میرے سامنے آ گیا. اب میں یہاں پہ یہ ہے، پہلے تو جس ہستی کا تذکرہ ہے اس کے میں کس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ اس کے بہت سے پہلو آپ لوگوں سے پردے میں ہیں، میرے سامنے ہیں، اور شاید
ان کے گھر والے، ان کے بچے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے پیر صاحب کو میں جانتا ہوں صرف اپنی سطح تک، اور باقی وہ کیا ہیں وہ ملنگی بابا جانے، ان کا کام جانے۔ اور ہماری رہنمائی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کس بات کا تذکرہ مختصر الفاظات میں کریں؟ کیا یہ میرے جذبات کی سچائی نہیں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جتنا شور شرابہ تھا وہ نہیں ہو رہا ہے، اور آپ تمام کی توجہ اس ناچیز کے اوپر مرتکز ہے، مرکوز کی ہوئی ہے آپ نے توجہ؟ یہ اندر کے سچے جذبات ہیں جو کھینچتے ہیں، الفاظ نہیں کھینچا کرتے۔ یہ وہ سچے جذبات ہیں جو میں چاہتا تھا مجھے کہیں ایکسٹرنلائز کرنے کا مجھے موقع ملے، اور اس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ اور جس کام کے لیے تیاری ہوتی ہے وہ کام بعض اوقات نہیں ہوا کرتے، اور بعض اوقات جس کی تیاری نہیں ہوتی ہے اس میں مالک کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضرت مخدوم المشائخ پیر و مرشد خواجہ ظہور الحق مسعود صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں میں تا دیر قائم و دائم فرمائے، کہ ان کے ہستی، ان کے وجود کے ساتھ ہی ہم سب کی شان اور جان ہے ہمارے جسموں میں۔ اور خواجہ اظہار صاحب کو اللہ پاک زندگی تندرستی دے کہ ہماری تربیت فرماتے رہیں، اور جتنے لوگ مخلص ہو کے سلسلے کے لیے، حق کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے مزید کہ وہ سلسلے کے لیے کچھ کر گزریں۔ تمام حاضرین مجلس آپ سب کے لیے تہ دل سے مشکور ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب عطا فرمائے جو آپ دلی مرادیں لے کے آئے ہیں، اور وہ بھی عطا فرمائے جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے لیکن آپ کو مل جائے تو دین و دنیا آپ کی سرخرو ہو جائیں۔